تو ایک ہفتے کا ٹائم لیا تھا، 5 ہی دن ہوئے، 2 دن باقی ہیں، 2 دن ہونے دو تب نہ قرض دوں گا، جتنی مہلت تم نے مجھے دی تھی وہ پورا تو ہونے دو۔ کہا نہیں مجھے آج ضرورت ہے اور مجھے آج چاہیے۔ کہا آج تو نہیں ہے میرے پاس، تو میں اٹھنے نہیں دوں گا، اسی جگہ بیٹھو، میں نہیں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی تلوار میان سے نکلنے لگی، اللہ کے نبی نے اس نکلتی ہوئی تلوار کو دیکھا، کہا عمر تلوار اندر رکھو، تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو۔ سنن بیہقی کے الفاظ، جب تمہاری میان سے تلوار باہر نکل جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی پیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتا ہے۔ تلوار اتنی جلدی مت نکالو اور جاؤ جاؤ، تم لوگ جاؤ، میں بیٹھتا ہوں، بھائی میرے پاس قرض نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ آپ بیٹھ گئے، سارے صحابہ چلے گئے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہودی اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں۔ کہنے لگا پہلے میرا قرض دو۔ آپ نے اسی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے لیے اجازت مانگی، اس نے نہیں دیا، آپ نے عصر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ مغرب کی نماز کے لیے اجازت مانگی، آپ نے مغرب کی نماز کی اجازت نہ دی تو آپ نے وہیں پڑھی۔ عشاء کی نماز کے لیے اجازت مانگی، عشاء کی اذان کے لیے بھی نماز کے لیے اجازت نہ ملی، آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، رات بھر آپ اسی جگہ پر رہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کی اجازت مانگی تو فجر کی بھی اجازت نہ دی اور آپ نے فجر کی نماز بھی اسی جگہ پر پڑھی۔ حتی تطلع الشمس، سورج نکل آیا، اب وہ دوڑتا ہوا تیز قدم بڑھاتے ہوئے آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں قرض لینے نہیں آیا تھا، بلکہ کل ہی میں نے تورات میں اپنی کتاب میں آخری نبی کی ایک پیشین گوئی پڑھی تھی کہ وہ بڑا بردبار اور بڑا خلیق ہوگا اور بڑا رحم دل ہوگا، اور کوئی بھی آدمی اس پر غصہ کرے گا تو اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، آپ کو اپنی کتاب کی پیشین گوئی کے مطابق آزمانا چاہتا تھا کہ یہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی یا نہیں۔ آپ نے کہا کیف وجدتنی، تو نے مجھے کیسا پایا؟ اپنی کتاب کے مطابق تو نے مجھے کیسا پایا؟ چیخ پڑا، کہنے لگا جتنا میری کتاب میں لکھا ہے وہ تو بہت کم ہے، آپ تو اس سے 1000 گنا زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر تو کیوں اسلام نہیں لاتا اور اسلام لانے سے تجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں کہاں اسلام لانے میں دیر کر رہا ہوں، دیر تو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا میری طرف سے کیا دیر ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاتھ یدکا یا رسول اللہ ابایک علی الاسلام، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں تبھی تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا اور میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کروں گا اور کلمہ پڑھوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسلام لے آیا۔ امام بیہقی نے یہاں تک نقل کیا۔ اس کے بعد میں علامہ سیوطی اپنی کتاب خصائص میں نقل کرتے کہ وہ یہودی اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جانے کے بعد جب اس نے یہ بات بیان کی اپنے گھر والوں کو تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ فاسلم الیہودی واہل بیتی، یہودی تو لایا ہی لایا، اس کا پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ کیا اثرات ہیں یہودی کی بات پہ بھی آپ رک گئے۔ حالات کا جائزہ لیجئے۔ اسلام ہمیں کبھی کبھی اچھی بات کہیں سے ملے تو اس کو لے لینے کا بہت شوق ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اچھی بات جہاں سے ملے وہ تمہاری مسلمان کی کھوئی ہوئی امانت ہے، وہ لے لو۔ انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی ایک عظیم ہستی گزری ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی۔ وہ ایک دن قرآن پڑھتا تھا اور ایک دن گیتا پڑھتا تھا۔ قرآن اور گیتا دونوں کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا اور اس نے یہ تبلیغ کرنے والے جو 40 دن کا چلہ نکالتے ہیں اور 3 اور 10 دن کی اور 4 مہینے کی جماعت لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور کہنے لگا تم لوگ 40 دن اور 4 مہینوں کی چلے کرتے ہو، جماعتیں لے کے جاتے ہو، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو اور گھر گھر جاتے ہو، بوریا بستر لے کے مسجدوں میں کھانا پکاتے ہو۔ اس نے کہا میں اپنے بھگوان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سارے کام تم بند کر دو، صرف محمد الرسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس نے کہا یہ سارے کام تم بند کر لو اور محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو۔ تم جس دن سے محمد کا اخلاق پیدا کر لو گے تمہیں بوریا بستر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتی چلی جائے گی۔
یہ اس گاندھی کے الفاظ ہیں جس کے نام پر آج بھارت میں نوٹ چھپتا ہے 500 کا اور 10 کا اور 20 کا، اور اس میں اس کا فوٹو ہوتا ہے جیسے آپ کے ہاں جنہ کا۔ تصور کیجئے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ محمد کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جائے۔ اور کیا تھا، ساری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور امریکہ بھی اور ہمارا ہندوستان بھی سب دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، اور اس اسلام کے بارے میں جس اسلام کا ارتھ ہی ہوتا ہے سلامتی والا، اور جو لے کے آیا اس کا نام قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت، عالم رب الانس نہیں، رحمت للانس نہیں کہا، رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے بھی رحمت تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، درختوں کے لیے بھی رحمت تھے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھے، عالم انس کے لیے بھی اور عالم جن کے لیے بھی رحمت تھے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت تھی۔ ہم نے رحمت للعالمین کا مطلب سمجھا نہیں، شرابیوں کو شراب کے پینے سے روک دینا یہ بھی رحمت ہے، بیواؤں کا نکاح سب سے پہلے خود کرنا یہ بھی بیواؤں پر رحم ہے، جوئے کو روک دینا اور اس کے خلاف سخت قانون بنانا یہ بھی رحم ہے، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنا اور ایک کے ہاتھ کاٹ کے ہزاروں چوری بچا لینا یہ بھی رحم ہے۔ ہر چیز کا تعلق رحم سے ہے، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے شریمد بھاگوت پران، اس کے اسکند 12 میں ایک منتر آتا ہے اشوما شگما روح دیو دت جگت پتی آسنا سادھت منم شریشور گلندتا، بہت اچھا منتر ہے یہ، اگر دیکھا جائے اگر آج وید ویاس جی زندہ ہوتے تو میں ان کی پیشانی چوم لیتا۔ اشوما شگما روحا، انتم رشی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا ملے گا، اور اس پر وہ شگما روحا، وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، یعنی براق برق بجلی کو کہتے ہیں، شگما روحا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ دیو دت، وہ انسان نہیں دیو دت دے گا، جبرائیل دے گا، فرشتہ دے گا۔ کس کو دے گا؟ جگت پتی، جگت مانی دنیا اور پتی مانی حفاظت کرنے والا۔ ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جائے پتی، ایک پنڈت جی سے بحث ہوئی پتی مانی دولہا، میں نے کہا پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے، کہ نہیں پتی مانی دولہا ہوتا ہے، میں نے کہا پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی ڈکشنری دیکھیے، میں لگا نہیں پتی مانی دولہا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ پتی مانی دولہا ہوتا تو آپ کے یہاں جو اے پی جے عبد الکلام، اس وقت عبد الکلام راشٹرپتی تھے ہمارے یہاں، صدر جمہوریہ، صدر پورے ملک کے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تھے وہ، تو میں نے کہا ان کو ہندی میں کہتے ہیں لوگ راشٹرپتی، تو کیا ترجمہ کرو گے ذرا بتاؤ تو پنڈت جی؟ راشٹر مانی دنیا، راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پوری دیش کی عورتوں کا دولہا ہے کیا وہ؟ اس کو تو ایک عورت نصیب نہیں ہوئی، تم پورے دیش کی عورتوں کا دولہا بنا رہے ہو، وہ تو زندگی بھر کنوارا رہا۔ میں نے کہا آپ لوگ سینا کا کمانڈر جس کو بناتے ہو اس کو کہتے ہو سینا پتی، کیا مطلب؟ پوری سینا کا دولہا ہے وہ؟ سینا مانی فوج، پتی مانی حفاظت کرنے والا، پوری فوج کی حفاظت کرنے والے کو بولتے ہیں سینا پتی۔ راشٹر دیش پتی مانی حفاظت کرنے والا، پوری دیش کی حفاظت کرتا ہے وہ، اس کی اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی، دیش کی حفاظت کرنے والا۔ اور اسی سے بنا جگت پتی، یعنی محمد رسول اللہ کے لیے تمہارے یہاں الفاظ کیا ہے؟ جگت مانی دنیا، پتی مانی حفاظت کرنے والا، یعنی پوری دنیا کی حفاظت کرنے والے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ایک گھوڑا ملے گا، براق ملے گی اور بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گی، یعنی ان کو جنت و جہنم کا دورہ کرایا جائے گا، سفر کرایا جائے گا، معراج کی طرف اشارہ، آسنا سادت منم شریشور گلندتا، اور وہ تلواروں کے ذریعے دشمنوں کو ختم کریں گے، یعنی تیر و تلواروں والے زمانے میں آئیں گے، اور آپ کے یہاں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، ایٹم بم کا زمانہ آ گیا، وہ تیر و تلواروں والے زمانے میں آ چکا ہے۔ کتنا بہترین منتر، جگت پتی، پوری دنیا کی حفاظت کرنے والا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جگت پتی کا صحیح ترجمہ اگر دیکھا جائے تو عربی میں رحمت للعالمین ہی ہے، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آنے والا۔ اور حقیقت ہے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر، کبھی دوسرے موقع پر ہم آپ کو رحمت للعالمین کے بارے میں بتائیں گے، صرف رحمت للعالمین آپ کن کن چیزوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ذرا تصور کیجئے کہ اس کے اخلاق کا عالم کیا تھا۔ ہاں، حضرت فاطمہ 4 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، اور مٹی سے کھیل رہی ہیں، پتھر سے کھیل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کو مکہ کے بازار اوکاز میں کسی نے اتنا مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، اور کسی نے آ کر کہا او فاطمہ گڑیا، او فاطمہ بیٹی، تو یہاں مٹی سے کھیل رہی ہے، تیرے بابا کو آج مکے کے بازار میں اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ تیرے باپ کی پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے۔ وہ 4 سال کی بچی فاطمہ، طبقات ابن سعد کی روایت، 4 سال کی بچی فاطمہ اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہیں، پردہ فرض نہیں ہوا،
4 سال کی بچی اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہے، پردہ فرض نہیں تھا، دوڑی، اوڑھنی سر کے اوپر ہے، مکے کے بازار میں پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرے باپ محمد رسول اللہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور خون آپ کی پیشانی پر جمع ہوا ہے۔ اپنی اوڑھنی کو اتارتی ہیں اور اپنے باپ کے خون کو پوچھتی جا رہی ہیں اپنے نرم نازک ہاتھوں سے، اور کہتی جا رہی ہیں او مکے کے کافروں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہ کی۔ اے مکے کے کافروں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک تم میں سے کسی کو نہیں ستایا اور آج تک وہ جھوٹ نہیں بولا۔ فرط غم میں آنسو نکلے، آنسو ایسے ٹپکے کہ حضرت فاطمہ کے آنسو محمد رسول اللہ کے رخسار پر بھی، آپ کے گال پر بھی گر جاتے ہیں۔ آپ بے ہوش ہے لیکن ان آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا، گرم گرم آنسو چہرے پہ گرے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کی تکلیف بھول جاتے ہیں اور اپنے کرتے کے دامن سے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں اے عرب کے مکے کے کافروں، تم نے مجھے جو مارا پیٹا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری مار سے مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچی جتنی تکلیف مجھے اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہنچی۔ یہ تمہاری وجہ سے روئی، نہ تم نے مجھے اتنا مارا ہوتا نہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جس کے اخلاق کا یہ عالم ہو تب لوگ قریب ہوئے ہیں اسلام سے۔ ذرا تصور کیجئے اس واقعے پر، طائف کی سرزمین ہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ پیشانی پھٹ گئی، خون زمین پر گر رہا ہے اور جوتے تک خون سے جم جاتے ہیں، جوتے خون۔ تو فرشتے آ رہے ہیں طائف کی سرزمین پر، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں ان کو ہم 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں، مسل دیں، ان کے وجود کو ختم کر دیں۔ اتنا پڑنے کے باوجود ذرا سچ بتاؤ، آج اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم انتقام کی سوچتے ہیں، آج کوئی ٹیڑھی نظر کر کے نکل جائے تو ہم بدلہ لینے کی سوچتے ہیں۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ کا سر پھٹ چکا ہے، خون ایک زمین پر گرا اور جوتے تک خون سے جم گئے۔ زاد المعاد اللہ میں ابن قیم کی اٹھاؤ، جوتے تک خون سے جم گئے، اتار رہے ہیں تو اتر نہیں رہے، اور فرشتے مدد کے لیے آئے۔ وسیلہ، بہت سے لوگ وسیلے کے قائل، وہ سنیں، فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نہیں، میں ان کو کہو تو پیس دوں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، بالکل نہیں۔ میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ رفع یدیہ للسما، مسند احمد کے الفاظ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہو؟ آئے فرشتوں، اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، اگر آج ایمان نہ لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی اولادیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ طائف کے حالات ہیں، اگر آج یہ میرے اوپر ایمان نہ لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ اور آج دیکھ لو پورے طائف کا کیا حال ہے، آج سارا کا سارا طائف محمد رسول اللہ کے نام پہ مر بڑھنے والا ہے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ قربانیاں ایسے ہی نہیں ہو گئیں۔ تصور کیجئے، جو لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، اسلام دہشت گردی سے پھیلا ہے، ہمارے یہاں تو پیپر کی فرسٹ لائن یہی آتی ہے، اسلامک آتنکواد، اسلامک آتنکواد، اسلامک دہشت گردی، یہ پہلی ہیڈنگ ہوا کرتی ہے ہمارے انڈیا کے اندر، اسی کا جواب دینا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں۔ نوٹ کرو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کتنی؟ 80 جنگیں۔ نوٹ کریے کوئی ہو میڈیا والا تو، کتنی جنگیں ہوئی؟ 80۔ اور محمد رسول اللہ کے مذہب کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں، کبھی اسلام کی خوبیاں بھی لکھ دیا کرو پیپروں میں۔ 80 جنگیں، اور ان میں 80 میں کچھ غزوات ہیں، کچھ سرایا ہیں۔ غزوات اور سرایا دونوں جوڑے گئے تو 80 ہیں۔
اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی، جس میں اللہ کے نبی تقریباً 26 جنگوں میں شریک رہے اور 54 جنگوں میں آپ شریک نہیں ہو سکے. 26 غزوے 54 سرایا. جن میں آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے صحابہ کو بھیجا خود شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں. غزوات اور سرایا دونوں کو جوڑو تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 80. 26 میں آپ بھی گئے، 54 میں آپ نہیں گئے. 80 غزوات کو جوڑو جس میں آپ گئے اور جس میں آپ نہیں بھی گئے. سب جنگوں کو جوڑا جائے اور پھر دیکھو کہ مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. دونوں طرف سے مقتولین اور شہداء دونوں جوڑو تو 80 جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد آپ کو ملے گی صرف 1080. دیکھیے ذات المعاد علامہ ابن قیم کی 80 جنگوں میں نبی کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپ گئے بھی اور نہیں بھی گئے، دونوں جنگیں ملائی جائیں تو 80. اور 80 جنگوں میں اگر دونوں طرف کے لوگ ملائے جائیں، یعنی شہداء بھی جو شہید ہوئے اور جو قتل کیے گئے کافر، ان کی تعداد جوڑی جائے تو دونوں کو جوڑ کر کتنی ہو رہی ہے؟ 1080. 1080 کو 80 ڈیوائڈ کریے تو ایک جنگ پہ 50 آدمی بھی نہیں پڑ رہے ہیں. اس کو تم کہتے ہو دہشت گردی. اور سن 1914 میں جو جنگ عظیم ہوئی، اس ایک جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد 99,98,771 ہے. صرف ایک جنگ کے اندر 99,98,771 آدمی مرے. لیکن آج کوئی دہشت گردی اس کو نہیں کہہ رہا ہے. عراق کی سرزمین پر جو مارے گئے وہ سب بے قصور ہیں، قصوروار کوئی نہیں ہے. لیکن امریکہ کو دہشت گردی کہنے میں آج ہماری بھی جو ہے، ہم کو بھی چھڈی کا دودھ یاد آتا ہے. کیوں؟ بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے. تصور کیجیے آپ، افغانستان کے اندر کون مارا گیا؟ سب بے قصور. اور آپ تعجب کریں گے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ایک بھی بے قصور نہیں مارا گیا. اور جس نے کہا محمد آتنکوادی اور دہشت گرد، وہ سن لے کہ رسول اللہ بھی 26 جنگوں میں شریک رہے. اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو محمد رسول اللہ کی تلوار سے کٹنے والا ایک آدمی بھی ثابت کر کے دکھا دے. ایک آدمی بھی رسول کی تلوار سے کٹا ہو، ایک آدمی کا بس ذکر ملتا ہے، وہ بھی اپنی غلطی سے. آپ اس کافر کو بچا رہے تھے کہ اس کے اوپر تلوار نہ لگے، آپ نے تلوار پیچھے کی، پیچھے کافر آ رہا تھا جو آپ پہ حملہ کرنے والا تھا، وہ تلوار اس کی پیٹ میں چبھ جاتی ہے اور وہ وہی مر جاتا ہے. وہ اس کی غلطی تھی، وہ پیچھے سے حملہ کر رہا تھا اور آپ نے اس کو بچانے کے لیے ایسے جو تلوار کی تو اس پیچھے والے کو لگی. بس اس ایک قتل کے علاوہ کوئی میرے بھائیو 26 جنگوں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. آپ نے جنگ صرف مدافعت کے لیے لڑی ہے. آپ نے جنگ اس لیے نہیں لڑی ہے کہ ہم تم کو ختم کر دیں اور تمہارا صفایا اس سرزمین سے میٹ دیں. ارے ہم کو تو تمہیں لوگوں میں اسلام قبول پھیلانا ہے اور تمہیں کو مسلمان بنانا ہے. اس روئے زمین پر نبی اکرم نے بھی جب جنگ بدر لڑی تھی تو سجدے میں یہی دعا کی تھی، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم. الہ العالمین، اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافر قید ہوئے تو ان 70 کافروں میں آپ کا سگا چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھا اور آپ کا سگا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص ابن ربیع وہ بھی شامل تھے. یعنی آپ نے ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی. انصاف کا کوئی تقاضا ہے؟ انصاف کا معاملہ ہے. آپ نے عباس ابن عبد المطلب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اپنے چچا کے پیروں میں. رات میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. عباس میرا چچا ہی نہیں، وہ میرا باپ بھی ہے. بھائی باپ کے مرنے کے بعد چچا ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب وہ کرا آتا ہے تو دلی محبت جوش میں آتی اور میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ خیمے میں گئے اور لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے چچا کے کراہنے کی آواز بند ہو جاتی ہے. اٹھ کے دیکھتے ہیں تو چچا عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو کسی نے ڈھیلا کر دیا. آپ نے آواز دی، خیمے والو صحابی اٹھو، میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ جواب دیا ایک صحابی نے، اللہ کے نبی میں نے فرمایا یہ حکم تم کو کس نے دیا تھا کہ انصاف کا خون کر دو، انصاف کا مرڈر کرو؟ جیسے یہ کافر قید کر کے لائے گئے انہی میں یہ میرا چچا بھی قید کر کے لایا گیا. میری محبت وہ فطری چیز ہے، لیکن محبت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ انصاف میں کمی اور زیادتی ہو یہ اسلام کا خون ہے، یہ انصاف کا خون ہے. ففعلوا كلهم اسارا،
جاؤ سارے قیدیوں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو میرے چچا کی بیڑیاں ٹائٹ کر دو۔ اس کو کہتے ہو دہشت گرد، اس کو کہتے ہو انتہا پسند میرے بھائیو، جس نے اپنے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دیا۔ مان لاؤ، فدیہ لاتے گئے لوگ، قیدیوں کو چھوڑا جانے لگا، اتنا مال لاتے گئے قیدی چھوڑتا گیا، مال لاتے گئے قیدی چھوڑتا گیا، سارے قیدی رشتہ دار سارے قیدیوں کو چھڑا لے گئے، اگر بچا تو کوئی اور نہیں، وہ حضرت زینب کا شوہر ابو العاص۔ زینب کے بعد اتنا مال نہیں کہ اتنا مال دے کر اپنے شوہر کو، نبی کے داماد کو میں چھڑا سکوں۔ ایک ہار ملا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے موقع پر، رخصتی کے موقع جب یہ ہار لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہا یہ زینب نے ہار دیا ہے، یہ ہار اس کی ماں نے حضرت خدیجہ نے بوقت نکاح اس کو دیا تھا، اگر اس ہار کے بدلے میں زینب کے شوہر کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ نبی اکرم نے اس ہار کو اپنے ہاتھ میں لیا تو آج سے 25 سال پرانی حضرت خدیجہ کی وہ یاد تازہ ہو گئی، آپ کو اس 66 سال کی بڑھیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس موقع پر یہ ہار دیا تھا۔ اللہ کے نبی بھی اس موقع پر موجود تھے، اس ہار نے حضرت خدیجہ کی یاد دلا دی اور آپ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، فوراً میٹنگ بلائی، صحابہ حاضر ہوئے، اے صحابیوں یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اے مسلمانوں یہ میری بیوی نے میری بیٹی کو تحفے میں دیا تھا، یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، اگر زینب کے شوہر ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے وہ بھی اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اے میرے ساتھیوں اگر تمہاری اجازت ہو تو چھوڑ دوں۔ صحابہ چیخ پڑے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، آپ جو چاہے کرے، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے صحابہ سے اجازت لی، تب اپنے داماد کو چھوڑ دیا اور ابو العاص ابن ربیع کو چھوڑ دیا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انسان کو کوئی اگر دہشت گرد کہے تو پھر مسلمان کیسے برداشت کر لے، اور مسلمان کیسے بیچارہ اتنے بڑے الزام کو سہ لے۔ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کے اوپر کوئی الزام لگے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہماری کمزور نفس یہ سمجھ چکے ہیں کہ جتنا ان کو ان کے مذہب کے نام پہ چڑھاؤ کہ مسلمان اتاولا ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، مارے گا، خون خرابہ کرے گا، اور ہم کو آتنکوادی اور دہشت گرد کہنے میں اور ٹائٹل لگانے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ سارا کھیل اسی کا ہو رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ یہ انصاف کا حال تھا، یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان واقعات کی راہ میں آپ چلیے اور اخلاق دیکھتے جائیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے۔ نفرت مت پھیلاؤ میرے بھائیوں، آج مجھے اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نفرت مت پھیلاؤ۔ میں نے اس موضوع کو بھی چینج کر دیا جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، بہت ایک عادت سی ہو گئی ہے میری، جو سوچ کے آتا ہوں بولوں اس پہ میں پہنچ ہی نہیں پاتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے وہ واقعہ، حضرت زینب حاملہ ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، حضرت علی اونٹ کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں اور زینب کو پیچھے بٹھائے ہیں اور مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آگے آگے، اے علی تم میری بیٹی کو لے کے بعد میں پہنچو۔ حضرت علی حضرت زینب کو اپنی سالی کو پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں، پردہ فرض نہیں ہوا اور لے کے چل رہے ہیں۔ پیچھے سے کافروں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ کو گرفتار کرو، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کر لو، لیکن اللہ کے نبی اتنے آگے ہیں کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ زینب حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، یہ زینب جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اس اونٹ کو تیر مارو، اونٹ زمین پہ گرے گا۔ اگر زینب کو پکڑ لیا تو نبی اپنی بیٹی کو چھڑانے آئیں گے، اگر علی کو گرفتار کر لیا تو نبی اپنے داماد کو چھڑانے آئیں گے، دونوں صورتوں میں نبی آئیں گے تو ہم نبی کو گرفتار کر لیں گے۔ کافروں نے پلان بنایا کہ اونٹ کو وہ نشانہ لگائے جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہے۔ ہاں حبار ابن اسود کا نشانہ اتنا تیز تھا کہ 1 میل کی دوری پر اگر کوئی سکہ لگا دیا جائے اور اس سکے پہ کہو کہ اس پہ تیر مارو تو تیر اسی سکے پہ لگا کرتا تھا۔
اتنا نشانے باز تھا، اتنا نشانہ تیز تھا اس کا، اس نے اس تیر کو نشانے پہ لگایا، کمان سے تیر کو کھینچا، چاہا کہ میں اس اونٹنی کو میں زخمی کر دوں، اونٹنی گرے گی، کوئی پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے جیسے ہی تیر مارا وہ تیر نشانے سے چوک گیا اور وہ تیر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، حاملاتی حمل زمین کے اوپر ساقط ہو جاتا ہے، زمین پر گرتی ہیں تو یہ آواز ان کی نکلتی ہے جس کو طبقات ابن سعد نے نقل کیا، انصرنی یا ارحم الراحمین، اللہ اس نازک موڑ پر تو میری مدد فرما، اللہ اس نازک موڑ پر تو میری مدد فرما۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ آواز ٹکرائی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کافروں نے سوچا یہ تو بہت برا ہوا، بھاگو، وہ تو بھاگ گئے، حبار ابن اسود بھی بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، خون سے لہو لہان بیٹی اپنی گود میں رکھا۔ آپ نے پوچھا بیٹی یہ تیرے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ بیٹی کی زبان سے نکلا حبار ابن اسود نے تیر مارا۔ آپ اس کو مدینے میں لے کے آئے، ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں مدینے میں بیٹی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور اسی صدمے سے حضرت زینب کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دار فانی سے وہ کوچ کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو مٹی دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ فرما رہے ہیں او میرے ساتھیوں یہ میری بیٹی زینب ہے جو میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے بہت ستائی گئی، بہت ماری گئی، بہت تڑپائی گئی، بہت زیادہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالی گئی۔ اے لوگوں یہ فرط محبت کے آنسو ہیں، فرط غم کے آنسو ہیں جو ہر باپ کو فطری محبت ہوتی ہے بیٹی سے، لہذا دفن کر دیا۔ 10 سال آپ مدینے میں رہے، بیٹی کا زخم آپ بھول گئے، شہید مان لیا، انتقال ہو گیا بیٹی کا، اللہ ذمہ دار ہے، سونپ دیا، اللہ کی سپرد کر دیا، مدینے میں لگ گئے، 10 سال مدینے میں لگے رہے اور 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا۔ آپ نے فرمایا او لوگوں مجھ سے کون سی امیدیں رکھتے ہو؟ سارے کافروں نے کہا مجھے آپ سے اچھی امید ہے۔ صحابہ نے فرمایا نہیں، میرے باپ کو، میری ماں کو اور میرے صحابہ کو مارنے والوں سے آج مجھے انتقام لینا ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے میرے ساتھیوں لیکن میں تو انتقام لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں تو انتقام لینے کے لیے مبعوث نہیں ہوا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور یہ میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں ان سے انتقام لوں۔ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لیکن ایک ایک کر کے اپنی معافی مانگو جو جس کا مجرم ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے معافیاں مانگی، ایک آیا مجھے معاف کر دو، آپ نے کہا جا معاف کیا، دوسرا آیا مجھے معاف کر دو، آپ نے اس کو بھی معاف کیا، لائن میں لگ کر سارے لوگ آتے گئے، آپ معاف کرتے گئے، اسی لائن میں حبار ابن اسود بھی لگا ہے۔ آج جیسی حبار ابن اسود نے ہاتھ جوڑے اے اللہ کے رسول میں بھی آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ جیسی نظر زینب پہ پڑی محمد رسول اللہ کو 10 سال پرانی زینب کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ گئی۔ حبار کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگے حبار میری 23 سالہ زندگی جو اب تک گزری ہے، اب تک جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اگر وہ ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس دن کی تکلیف جس دن تو نے میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا، اگر اسے ایک دن کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو 23 سال کی تکلیفیں ہلکی بیٹھیں گی ایک دن کی اس تکلیف کے مقابلے میں جو مجھے زینب کی تکلیف کی شہادت سے پہنچی ہے۔ اے حبار تو میری چوکھٹ پر عفو درگزری لے کر آیا ہے، معافی کی امید لے کر آیا ہے۔ اے حبار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ذات اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہ لیا، لڑائی لڑی ہے تو اسلام کے لیے لڑی ہے، انتقامی لڑائی لڑی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے میں نے بدلہ نہ لیا۔ آج تو میری چوکھٹ پہ آیا ہے اس لیے جا جا جائے میری بیٹی کے قاتل، میں نے تجھ کو بھی معاف کیا۔ یہ اسلام کو سے قریب کرنے کی میرے بھائیوں جو حکمت محمد رسول اللہ نے اپنائی وہ اپناؤ۔
آپ حبار ابن اسود کو بھی معاف کر رہے ہیں کہ جا میں نے تجھ کو بھی معاف کیا، جا. حدیث میں الفاظ 3 بار اذهب اذهب اذهب، جا جا جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کیا، او میری بیٹی کے قاتل میں نے تجھ کو بھی معاف کیا. حبار ابن اسود، ہائے ہائے، اپنی بیٹی کے قاتل کو ہم معاف کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کے قاتل کو ہم معاف کر سکتے ہیں. اسلام دیکھو کتنی مصیبتیں اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہاں ہمیں تو فری میں مل گیا، ہم نے کون سی اپنی جانوں کی قربانی دی، کون سی مالوں کی قربانی دی. ارے اسلام کی قدر حضرت بلال سے پوچھو، ارے اسلام کی قدر حضرت سمیہ سے پوچھو، جس کی کو سرے عام برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، اور ابو جہل نے نیزہ ان کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، اندام نہانی میں داخل کیا، اور وہ ہاتھ بندے اور چیخ رہی ہے، انصرنی یا ارحم الراحمین، اللہ اس نازک موڑ پر تو میرے اسلام کو ثابت قدم رکھنا، کہیں اس کی تکلیفیں میرے ایمان کو میں کو متزلزل نہ کر دیں، کہیں میرے اسلام سے میرا منہ نہ پھیر دیں. اچھا ابھی بھی آئے عمار، آئے یاسر، آئے میرے شوہر، آئے میرے بیٹے، تم اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا یہ منظر دیکھو. ایک عورت ہونے کے ناطے شاید یہ تکلیفیں مجھے کم دے رہا ہو، تم تو مرد ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے، لیکن تم اپنے بیوی اور اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شہید ہو جانا، اس باطل کے سامنے سر نہ جھکانا. جیسی پیر ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا. طبقات کے الفاظ ہیں، ایک پیر مشرق کی طرف اونٹ کیا اور دوسرا مغرب کی طرف کیا، اور دونوں سے ایک ایک پیر باندھ دیا اور کوڑا لیا. اے سمیہ اب جانتی ہے کہ ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا مشرق کی، اور ایک اونٹ مغرب کی طرف بھاگے گا، تیرا کیا ہوگا؟ چیخ کر کہتی ہے عمار، اے یاسر، ان تکلیفوں کو دیکھ کر تم اپنے ایمان کے اندر کمزوری محسوس نہ کرنا، اپنے ایمان کو بڑھا لینا. اللہ کی قسم جو جنت میں دیکھ رہی ہوں یہ خبیث نہیں دیکھ رہا ہے، یہ شیطان نہیں دیکھ رہا ہے. آئے ابو جہل نے کہا اب تو بھگانا ہی پڑے گا ان اونٹوں کو. کہنے لگی ابو جہل جلدی کر، جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو بھگانے میں لگ رہی ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. کیسے اپنے بیٹے کی اصلاح کر رہی، کیسے اپنے شوہر کے جوش کو بڑھا رہی ہے. اس طریقے سے ابو جہل نے دونوں طرف لاٹھیاں ماری، کوڑے مارے، اور ایک اونٹ مشرق اور دوسرا اونٹ مغرب کی طرف بھاگا. حضرت سمیہ کا چشم زدن کے اندر 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، چہرہ بچ گیا اور ایک حصہ اس طرف دوسرا حصہ اس طرف گرا. سمیہ نے کہا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے. ابو جہل نے دیکھا یہ کیا ہوا، پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنے لگا اور کہنے لگا ہائے میری کمبختی، ہائے میری بربادی، میں نے سمیہ کی سب کو چھینا، سمیہ کے جسم سے میں نے سب کچھ اتارا، کپڑے چھینے، میں نے اس کی روح نکالی، سب کچھ نکالا، لیکن ہائے افسوس کہ میں مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا. یہ ہے ہمیں بھی تکلیفیں اٹھانا ہے اور عفو درگزر کا راستہ ہمیں بھی رکھنا ہے. اور نبی اکرم کا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات میں سب سے عظیم اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے جو اخلاق ہیں، اگر آپ کے ایسے اخلاق نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، آپ سے نہیں جڑتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے جڑیں تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو بہت بلند رکھنا ہے اور وہ اصول اپنانا ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے اپنایا. 1.5 گھنٹے کی تقریر اب ہر جگہ ایسے ہی ہو رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اسی نقش قدم پہ چلا. یہ حسن سلفی صاحب کی کیسٹیں باہر ہمارے جتنے پروگرام ہیں سب کیسٹیں وہاں مل رہی ہیں، آپ لوگ اگر لینا چاہیں تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.